بھروسہ تو اس بات پہ کر لیتے ہیں کہ ایک بڑی شاندار چیز سائنسدانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے اور اس کے ایک خاص ہوا کے اصول پر اڑتی ہے، لہٰذا اس پر آپ اعتماد تو کرتے ہیں کہ یہ اڑائے گی اور مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے گی، لیکن جہاز کے کریش ہو جانے کا خطرہ، کسی حادثے کو پیش آ جانے کا خطرہ، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ خوف لاحق رہتا ہے۔ لہٰذا آپ اس میں جہاز میں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ ایون گاڑی میں بس میں سفر کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ، وہ خوف ختم نہیں ہوتا۔ یعنی مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ ایک ایسا خوف ہے نادیدہ جو انسان کو اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر اور ان اسباب کی کمزوریوں کی بنیاد پر جن اسباب کو انسان اختیار کر رہا ہوتا ہے، وہ خوف کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور اسی خوف کو یہاں پہ فرمایا کہ اس کی بنیاد کمزوری ہوتی ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اب وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی کمزوریوں کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو معلوم ہے کہ میں کسی بھی وجہ سے برے حساب میں پھنس سکتا ہوں، مجھ سے اگر حساب لے لیا گیا۔ اب دیکھیں نا، ہر لمحے کا حساب ہونا ہے، اور یہ حساب کا اگر خوف لاحق ہو گیا تو یہ عقل مندوں کی نشانی ہے کہ اس کو خوف لاحق ہو گیا، اور وہ دنیا میں ہی وہ آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اے صحابہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ، یہ اپنی کمزوریوں کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے انسان دل میں خوف رکھتا ہے، تو اس کی بنیاد اصل میں کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن جو خشیت ہے، خشیت کی بنیاد کمزوری انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ خشیت کی بنیاد ہوتی ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت۔ اس ہیبت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا رعب ہو اور اللہ کی شخصیت کا ایک خاص قسم کی ہیبت ہو، تو اس خوف کا نام جو ہے وہ خشیت ہے۔ لہذا فرمایا کہ جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو عقل مند ہیں، انما یتذکر اولو الالباب، جو اولو الالباب ہیں وہ باقی نشانیوں کے ساتھ ان کے اندر ایک یہ نشانی پائی جاتی ہے، یا اس نشانی کی 2-3 ڈائمنشن آپ ساری ذکر کر لیجئے، الگ الگ نشانیوں کے طور پر گن لیجئے، یا اس کو ایک ہی نشانی سمجھ لیجئے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب سے، رب کی عظمت کے سبب، رب کی ہیبت کے سبب اپنے دل میں خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا رعب ہوتا ہے ان کے دلوں میں، اور وہ اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور پھر ان کو ہمیشہ خوف لاحق رہتا ہے۔ کس چیز کا خوف لاحق رہتا ہے؟ سوء الحساب کا۔ اللہ اکبر، یعنی ایک تو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا خوف، اور دوسرا یہ کہ مستقبل میں کہیں ہم برے حساب سے ہمارا آمنا سامنا نہ ہو جائے، یہ ان کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے اچھے حساب کا، اور بچ جانے کی امید تو ہوتی ہے لیکن ساتھ خوف رہتا ہے، خدشہ موجود رہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خدشہ، یہ خوف ختم ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے، اللہ کے اوپر توکل کرے، اور جو اپنے اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اس کے دل میں یہ خدشہ تو پھر بھی رہتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، لیکن اللہ پھر ان سے وعدہ کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے اوپر کسی آنے والی کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اپنی عاجزی کے طور پر تو وہ ڈرتے ڈرتے جائیں گے اور یہ خوف رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سارے خوف دور کر دے گا، اور ان کی پچھلی گزری ہوئی چیزوں کا غم بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اسی طرح ایک نشانی ان کی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کی خاطر۔ ابتغاء تلاش کرنا یا چاہنا، کہ چاہنے کے لیے وجہ ربہم، اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہوئے۔ وجہ ان کا معنی چہرہ بھی ہوتا ہے، وجہ ان کا معنی ذات بھی ہوتا ہے، تو اپنے رب کی ذات یا رب کا چہرہ تلاش کرتے ہوئے، یا رب کی ذات کی تلاش میں انہوں نے کیا، تو مرادی معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ جہاں کہیں بھی ابتغاء وجہ اللہ کی بات ہوئی ہے تو اس سے مراد اللہ کی رضامندی چاہنا ہے، گویا انہوں نے اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے صبر کیا۔ اب صبر لفظی طور پر ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے روک لینا، کسی چیز سے رک جانا، تو جب آدمی کسی چیز سے رک جاتا ہے تو پھر وہ تلاش کیسے کرے گا؟ تو یہاں تلاش کرنے کو، اقدام کرنے کو، سرگرمی دکھانے کو، اور زندگی میں دوڑ دھوپ کرنے کو، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں زندگی گزارنے کو صبر قرار دیا گیا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو کام سے روک لینا، یہ رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر دراصل اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا پڑتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اسی لیے صبر کی 3 قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ایک صبر ہے علی الطاعات، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں اس قسم کی صبر کا ذکر ہے کہ اللہ کی تلاش میں وہ ہر وقت صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس سے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ان کی نشانیاں ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس چیز سے جو ہم نے ان کو دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کرتے ہیں برائی کو نیکی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی کرتے ہیں اور اس سے اپنی برائیاں دور کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اب دیکھیں اس میں اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ابتغاء رب کی رضامندی چاہنے کے لیے صبر کرنا۔ صبر کی میں عرض کر رہا تھا 3 قسمیں کی ہیں علماء نے۔ ایک صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ایسے تو حاصل نہیں ہوتی، ناراضگی سے بچنا پڑتا ہے اللہ کی، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی پڑتی ہے، بہت سارے کاموں سے رکنا پڑتا ہے، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے بھی نفس کو لگام دینی پڑتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس کا نام بھی صبر ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہے، گناہوں سے بچنا چاہے، نافرمانیوں سے بچنا چاہے، تو بھی اس کو اپنے نفس کو لگام دینی پڑتی ہے، اس کو بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے صبر علی الطاعات بھی صبر ہے، اور صبر عن المعصیات بھی صبر ہے، کہ ہر طرح کی نافرمانی کے کاموں سے روکے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اس پر بھی ڈٹا جائے گا۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈٹرمینیشن کے ساتھ روک لے گا تو صبر ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان روک سکتا ہے، وگرنہ نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز ہے صبر علی المصیبات، کہ کسی بھی طرح کی مصیبتیں آئیں تو اس کے اوپر بھی وہ صبر کرے۔ تو یہ بھی ایک خوبی، ایک خصوصیت ہے، ایک نشانی ہے اہل اللہ کی اور اہل عقل کی، کہ اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ صبر بھی 3 قسم کا، صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیات، اور صبر علی المصیبات۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے جملہ جو اس کے اوصاف ہیں اور جتنی صفات ہیں نماز کی، جتنے اس کی شرائط ہیں، جتنے اس کے آداب ہیں، اور وہ وقت کے اعتبار سے ہو، مقام کے اعتبار سے ہو، یا عمل کی نوعیت کے اعتبار سے ہو، ان سب کو پورا کرتے ہیں تو وہ اقام الصلاۃ ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صلوا الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز پڑھی، فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، اور قائم کرنے میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، اس کی جملہ شرائط و آداب اس کے اندر شامل ہیں، اور جملہ صفات کی پابندی شامل ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خرچ کرنے کی بات وہاں سورہ بقرہ میں بھی آئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس سے ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ اسلامی معیشت کی بنیاد ہی خرچ کرنا ہے۔ اسلامی معیشت کمانے کی معیشت نہیں ہوتی، خرچ کرنے کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیتے ہم ہیں، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، جو اہل عقل ہیں وہ خرچ کر کے وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کوئی مال جمع کر لوں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہے، جو بھی ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس کو چاہیے کہ جوڑ جمع رکھے اور اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ تو عقل مند تو وہی ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے اور آگے بھیج کے رکھتا ہے جو کچھ بھیجنا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ اس کے گھر کا سامان کم ہوتا جا رہا تھا، ظاہر ہے ان کے سامان بھی ہمارے سامانوں کی طرح تو نہیں ہوتے تھے گھروں میں، جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔
تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ سامان تمہارا کدھر جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ایک اور گھر ہے میرا، اس گھر میں میں نے شفٹ ہونا ہے، تو میں نے اپنا سامان وہاں شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جب میرا سارا سامان وہاں پہنچ جائے گا تو پھر میں بھی وہاں چلا جاؤں گا۔ اور یقین کی آپ دیکھیں کیا کیفیت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں خرچ کروں گا یہ میرے اگلے گھر کے لیے یہ مال جمع ہو جائے گا۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک انسان آخرت پر ایمان نہ رکھے، اللہ پر ایمان نہ رکھے، اس وقت تک وہ یہ اس طرح سے خرچ نہیں کر سکتا۔ اور جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ پھر ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دینے والا اللہ ہے اور ہمارے ذمہ خرچ کرنا ہے، تو وہ سرًا و علانیہ، وہ جو بھی موقع ملتا ہے موقع کے اعتبار سے خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَنِعِمَّ مَا ہِیَ، یہ بھی اچھا ہے۔ علانیہ طور پر اس وقت خرچ کیا جا سکتا ہے جب انسان کو ریاکاری کا خوف نہ ہو، ریاکاری کا خطرہ نہ ہو تو علانیہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے جس کے بارے میں جو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرًا، کہ وہ خفیہ طور پر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دایاں ہاتھ نے صدقہ کیا۔ اس قدر خفیہ انداز میں آپ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دونوں اعتبار سے بعض اوقات کسی کی ترغیب وغیرہ کے لیے علانیہ بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ جو یدرؤون بالحسنۃ السیئہ ہے کہ نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، تو اس کے دو مفاہیم ہیں۔ ایک تو کہ کوئی شخص برائی کرے تو وہ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، بھلائی سے پیش آتے ہیں، خواہ مخواہ اس سے برائی سے پیش نہیں آتے، برا سلوک نہیں کرتے، یہ بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ منافق کے بارے میں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائیں، اس میں آپ نے یہ بھی نشانی بتائی کہ اذا خاصم فجر، جب منافق کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ گالیاں بکنے پر اتر آتا ہے، غلیظ گفتگو پر اتر آتا ہے جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی برائی کرے، برائی والا معاملہ کرے تو وہ اس کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، اچھائی سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بدلے میں برائی نہیں کرتے۔ جیسا کہ قرآن حکیم نے دوسری جگہوں پہ فرمایا، جیسے سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 کے اندر ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ دیکھیں جو بھی برائی ہے اس کو دور کرو نیکی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں۔ برے سلوک کے جواب میں جو کوئی شخص آپ کو اگر کوئی پتھر مارے تو جواب میں 2 پتھر نہیں مارنے، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کی بات کرنی۔ بھلائی سے جو فائدہ ہوگا، فرمایا ایک تو یہ کہ لڑائی آگے نہیں بڑھے گی، وہ تو فائدہ ہے ہی، لیکن اس سے آپ برائی کے خاتمے کا ایسا باعث بنیں گے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس رویے سے کہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کرتے جا رہے ہوں، اس رویے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا تعلق بنا لے گا جیسے وہ آپ کا جگری دوست ہو، وہ دوست بن جائے گا، جگری دوست، جانی دوست بن جائے گا، ولی حمیم، پکا دوست بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کریں گے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس برائی، کوئی بھی برائی کا سلوک کر رہا ہو تو ہمیشہ اس کے مقابلے میں اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ خود سے انسان سے کبھی کوئی برائی کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے فوراً بعد پھر وہ نیکیاں کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مفہوم بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن کہتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی کہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر یہ اس کے بعد کوئی نیکی کرے اس نیکی کی وجہ سے وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر یہ پھر برائیاں کرتا رہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آج کرتا کرتا درمیان میں کوئی نیکی نہ کرے، صرف برائیاں ہی کرتا جائے تو کرتے کرتے نقطے لگ کے پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر اس سے نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو توحید والے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ ہمیشہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ نیکی کرتے ہیں۔ اپنے سے کوئی برائی ہو جائے
یعنی دوسرے کے خلاف کوئی دوسرا برائی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ تو بھلائی کا معاملہ کرتے ہی کرتے ہیں، جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ایک جو مفہوم یہ کہ خود سے اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی برائیوں کے اثرات اس کے ختم ہو جائیں۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ جب بھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر نیکی کیا کرو، اس لیے کہ اگر تم نیکی کرو گے تو تمحوہا، وہ اس کو پرانی برائی کو مٹا دے گی۔ تو یہ ایک ٹول ہے کہ آپ جب بھی کبھی آپ سے گناہ سرزد ہو جائے اس کے فوراً بعد نیکیاں کریں۔ تو یہ جو اہل عقل ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، موحد توحید والے، وہ یہی رویہ رکھتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوراً نیکی کر کے اس کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، جن کے اندر یہ نشانیاں ہیں، یہ 9 نشانیاں جن کے اندر موجود ہوں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، اور وہ آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن، وہ ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں۔ عدن کا مطلب ہمیشگی بھی ہو سکتا ہے، جنت یعنی ہمیشگی کی جنت، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عدن ایک جنت کے حصے کا بھی نام ہے، کہ ان کے لیے عدن نامی جنت ہے، یہ ایسی جنت ہے جس کا نام جنت عدن ہے۔ یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ اکبر، یعنی وہ کیسی جنت ہوگی انسان تصور کرے۔ تو وہ کیا جنت ہوگی؟ جس جنت میں انسان کے اپنے والدین نہ ہوں، اپنی اولاد نہ ہو، اپنے بھائی بہن نہ ہوں، اپنے رشتہ دار نہ ہوں، اپنی بیوی بچے نہ ہوں، وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو جنت تو ان کے ساتھ، ان رشتوں کے ساتھ بنتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم صرف ان کو ہی نہیں جنت میں داخل کریں گے، ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادوں اور ان کی بیویوں کو بھی اور ان کے شوہروں کو بھی داخل کریں گے جنت میں، لیکن ہر شوہر کو اور ہر آباء و اجداد کو اور ہر ذریت کو نہیں، ان کو کریں گے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جو نیکی کرنے والے ہوں گے، جو صلاحیت رکھتے ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں سسرالوں میں سے یا ان کے شوہروں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے کوئی ماں ہو، کوئی باپ ہو، کوئی اولاد ہو، کوئی بیوی ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، عمل کے اعتبار سے جا سکتا ہے، صلاحیت کے اعتبار سے جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ انہو من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہو لیس من اہلک، کہ نوح تو غلط بات کر رہا ہے، وہ تیرا گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہو عمل غیر صالح۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جو بات کر رہے تھے وہ خونی رشتہ داری کی بات کر رہے تھے کہ وہ میری صلب سے ہے، میرا بیٹا ہے، میرا حقیقی بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں خون اور خونی رشتے نہیں بچاتے، یہاں عمل کی نسبت بچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل اس کو آگے نہ لے کے جائے، پیچھے رکھ لے، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا نوح علیہ السلام کا بیٹا نظروں کے سامنے موجوں کے اندر غرقاب ہو گیا، پانی کے اندر غرق ہو گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا گیا کہ انہو عمل غیر صالح، کہ وہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو نیک آباء و اجداد ہیں اور نیک ذریتیں ہیں، نیک اولادیں ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا، اور وہ رشتے کی وجہ سے نہیں وہ ملیں گے، اصل میں وہ ملیں گے نیکی کی وجہ سے، نیکی بنیاد بنے گی۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ اگر نیک لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ملانے کا انتظام یوں کر دے گا کہ دیکھیں سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک اور صالح آباء و اجداد جو بہت بلند درجے جنت میں رکھتے تھے، ان کی جو کم نیک اولادیں ہیں جو چلی تو انہیں کے رستے پر، لیکن وہ اس طرح کی نیکی حاصل نہیں کر سکے، اس طرح کے درجات حاصل نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان اولادوں کو اپنے آباء و اجداد سے ملا دے گا۔
سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وما التنا من عملہم من شیء وما التناہم من عملہم من شیء والذین آمنوا واتبعتہم ذریاتہم بایمان الحقنا بہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریاتہم بایمان، جو بھی نیک لوگ اس دنیا سے گئے ان کی اولادیں نیکی کے راستے پر ان کے پیچھے چلیں، فرمایا الحقنا بہم، ہم ان کو آپس میں ملا دیں گے، الحقنا بہم ذریاتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ اچھا، پھر یہ نہیں ہے کہ ان کے درجے کم کر کے ان کو ساتھ ملا دیا جائے، نہیں، ان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ فرمایا وما التناہم من شیء، ان کا من عملہم من شیء، ان کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کا بڑھا کے ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ تو اصل بنیاد نیکی ہے، ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ بنیاد نہیں ہے کہ کوئی خونی رشتہ داری کی وجہ سے بچ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹی، اس بات پر فخر نہ کرنا اور اس بات پر تکیہ نہ کرنا کہ تم میری بیٹی ہو، تمہاری کامیابی بھی نہیں ہو سکتی، تمہاری نجات بھی نہیں ہو سکتی جب تک تم میری پیروی نہیں کرو گی۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی وہ صلاحیت ہے اور اللہ کے دین کی پیروی ہی وہ صلاحیت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو ان کی اولادوں میں، ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیویوں میں جو بھی یہ صلاحیت رکھے گا نیک ہونے والی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پھر وہ جنت ہوگی ایسی، سبحان اللہ، جس میں سارے اولادیں بھی اور آباء و اجداد سب مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی اگلی پچھلی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور یعنی آ کے سلامی پیش کریں گے، سلام علیکم، آ کے کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے سلامتی ہو کہ تم نے جو صبر کیا، تم جو ڈٹے رہے، تم جو صبر کر کے اپنے آپ کو مینج کر کے اپنی ساری خواہشات پر قابو پا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہے، یہ جو صبر کیا، یہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے تم ڈٹے رہے، اور یہ جو مصیبتیں آنے پر بھی تم ڈٹے رہے، اس وجہ سے تمہارے اوپر تو سلامتی ہو۔ فرشتے آ کے سلامیاں پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، اللہ اکبر، کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر، سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد گویا وہ جنت ہے جس کے بارے میں پیچھے کہا جنات عدن یدخلونہا، جس جنت عدن میں وہ داخل ہوں گے یا ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ اب دیکھیں، ایک گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہترین گھر کہہ رہا، ایک اس کے مقابلے میں دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دے رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا جو اتنی خوبصورت ہمیں نظر آتی ہے اور اللہ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کے اندر اتنی اٹریکشن رکھی ہے، جو اہمیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو خوبصورت تو ہم نے خود بنایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دنیا ہم خوبصورت نہ بناتے تو امتحان کیسے ہوتا؟ فرمایا یہ ہم نے خود خوبصورت اور اٹریکٹیو بنایا ہے، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا جو دنیا ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک، اور وہ جو اس کے مقابلے میں جنت ہے، اللہ اکبر، وہ کتنی اچھی ہوگی۔ یہ دنیا جو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، یہ اتنی خوبصورت ہے، تو وہ جنت جس کو اللہ خوبصورت کہہ رہا ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی، سبحان اللہ۔ نعم عقبی الدار، کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا۔ اس کے بارے میں ہم کوئی بڑے سے بڑا کوئی تصور قائم کریں تو وہ یہی تصور ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ تجری من تحت الانہار،
جنتیں ہیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ انسان کی عقل میں خوبصورتی کا جو اعلیٰ ترین تصور ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ باغ ہو اور چشمہ ہو، پانی ہو، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، تو چشمے اور باغ کے کمبینیشن کو انسان خوبصورت ترین سمجھتا ہے۔ وگرنہ اللہ نے کیا بنایا ہے وہاں پہ، کتنی خوبصورت ہے جنت، اور کتنا اچھا وہ گھر بنایا ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ فرما دیا فَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، کہ جو کوئی نفس چاہے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ جو جنت ہے اللہ نے جو تیار کی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسی اعددت لعباد الصالحین، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ جنت تیار کر رکھی ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے، صالح لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے، اور جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، اللہ اکبر، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے کبھی دل پر کبھی خیال گزرا ہے۔ اللہ، اس کو اللہ فرما رہا ہے فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، ابھی اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ جو بے عقل اور بیوقوف لوگ ہیں، اب اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں۔ منافق بھی اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، کافر بھی اللہ کے عہد کو توڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ جو بنی اسرائیل ہیں ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا اور انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جو سورہ بقرہ کے اندر فرمایا۔ تو یہاں والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، گویا رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ایک بات اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اور دوسرا مفہوم جو پیچھے میں عرض کر رہا تھا آیت نمبر 21 میں کہ والذین یصلون، جو عقل مند لوگ ہیں اس کو ملاتے ہیں، تو رشتہ داری کو ملانا بھی اس کا مفہوم ہے، اور ہر اس چیز کو ملانے کا مفہوم ہے جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ سب سے اولین مفہوم اس میں یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ مل جائے بطور عبد کے، اللہ کے ساتھ رشتہ عبدیت میں منسلک ہو جائے، اور دوسرا اس کا بہت پرومیننٹ معنی اور سب سے زیادہ عملی طور پر پریکٹیکل معنی یہ ہے کہ ہر شخص امتی کی حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داریاں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں، وہ سارے جڑاؤ اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ توڑ ڈالتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا یہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ رشتہ داروں کو نہیں ملتے، بہن بھائیوں کو نہیں ملتے، بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، سب ایک دوسرے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، اور ان کو توڑا ہوا ہے، ان کے ساتھ جڑنا تھا ان کو توڑا ہوا ہے، پھر اللہ کی عبدیت میں جانا تھا، پھر اللہ کی عبدیت کو توڑا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ہی عہد ہیں، اور یہ سارے ہی وہ کاٹ ڈالنا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کو کے لیے چاہتا ہے، اور وہی اس کو کم کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، یعنی کافر ہیں یا منافق ہیں، اور وہ ان ساری چیزوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے ملانے کا، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے جہنم ہے، ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ تو وہ جو برا گھر ہونے والا ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے۔ تو دنیا میں جو مجرمین کو دولت ملی ہوئی ہے، یا مجرموں کو اقتدار ملا ہوا ہے، یا دنیا میں جو ان کو شان و شوکت ملی ہوئی ہے، یہ عام طور پر انسان کو غلط فہمی میں ڈالتی ہے کہ اگر وہ مجرم ہیں، اگر وہ اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق ہیں،
تو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رزق کے اندر کشادگی کر رکھی ہے اور کیوں ان کو خوشحالی عطا کی ہے، ان کے دل میں آتی ہے بات، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حل فرمایا اور اس کا جواب دے دیا خود ہی کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق سے، کسی کے دنیاوی رزق سے اخروی کامیابی ظاہر نہیں ہوتی. یعنی دنیا میں کسی کے پاس رزق ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے نہیں.